معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا اے اللہ، تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو دنیا میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اسی طرح جب آدم کی باری آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو تمام اسماء سکھا دیے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مخلوقات تین ہیں، فرشتے، انسان اور شیطان۔ فرشتوں کو بھی پتہ ہمیں چل گیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، کیونکہ انہوں نے خود اعتراف کیا الا ما علمتنا، یعنی جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ اور آدم کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ تیسرا فریق جو ہے، جو سارے فساد کی جڑ ہے، اس کو کس نے سکھایا؟ اس کے بارے میں مجھے تو کوئی ثبوت نہیں ملا یار، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہی شیطان کو سکھایا تھا؟ مجھے نہیں ملا۔ کس نے سکھایا تھا شیطان کو؟ مجھے نہیں ملا۔ یہ تو سنا کہ شیطان کو معلم الملکوت کہا جاتا ہے، یہ روایات میں پایا جاتا ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو کس نے سکھایا؟ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جب شیطانوں نے زمین پر فساد مچا دیا، زمین کو فساد سے بھر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور ان شیطانوں کو ختم کر دو۔ تو فرشتوں کی فوج زمین پر آئی اور انہوں نے شیطانوں کو ختم کر دیا۔ تو جب جو ختم کر رہے تھے، وہ شیطان جو تھا، جسے ابلیس کہتے ہیں، ایک بہت پیارا سا بچہ تھا۔ اس کو فرشتے اپنے ساتھ لے گئے اور اسے اپنے زیر نگرانی اس کی تربیت کی۔ لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ فرشتوں نے اسے سکھایا، اللہ نے اسے سکھایا، یا وہ خود ہی سیکھنے لگا اور خود سے سیکھ لیا۔ معلم الملکوت والی بات جو ہے وہ اتنی پختہ نہیں ہے، وہ ضعیف روایات میں پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ ذکر نہیں ملتا کہ شیطان نے تعلیم کس طرح حاصل کی۔ یہ بھی ملتا ہے کہ جب آدم کا بت بنایا گیا تھا تو شیطان اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا، دیکھتا رہتا تھا اور اپنے قیافے اندازہ لگاتا رہتا تھا کہ یہ کیسا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا، کیا حساب کتاب ہوگا، وہ دیکھتا رہتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبھی یہ آدم کے منہ سے داخل ہوتا اور پچھلی طرف سے نکل جاتا، کبھی پچھلی طرف سے داخل ہوتا منہ سے نکل جاتا، یعنی وہ سب اس اندازہ لگانے کے لیے کہ یہ کیسا ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ملتا کہ اس کو تعلیم کسی نے دی یا نہیں۔ میری بات واضح ہو گئی؟ یعنی جہاں تک میں نے پڑھا ہے، مجھے علم ہے، مجھے یہ نہیں ملا کہ شیطان کو کس نے تعلیم دی۔ جب شیطان کو تعلیم دینے والے کا علم کا پتہ نہیں چلتا تو لامحالہ ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ وہ بے استاد ہے، اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اور جس کا استاد نہ ہو وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ ادارے جو ہیں وہ جب سکھاتے ہیں ہم لوگوں کو، انسانوں کو تعلیم دیتے ہیں، ان کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں، ان اصول و ضوابط کے ساتھ وہ تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہدایت کے قانون ہیں، اصول ہیں، اور بے ہدایت کے کوئی قانون و اصول نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی
ہدایت اصول و ضوابط پر مبنی ہوتی ہے اور ضلالت کے کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے، دنیا جہان میں نگاہ کریں گے، تو آپ کو یہ بات بالکل صحیح سا معلوم ہوگی کہ ہدایت کے اصول و ضوابط ہیں اور ضلالت کے کوئی اصول و ضوابط نہیں ہیں۔ اسی لیے اس کو ضلالت کہتے ہیں کہ اس کا کوئی اصول و ضوابط ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور جب شیطان کا کوئی استاد ہی نہیں تھا تو اس نے بھی ضلالت میں ہی رہنا تھا، ہدایت اس کے نصیب میں کہاں ہونا تھی۔ یہاں سے اب ہمیں کچھ اور بھی اصول ملیں گے۔ اگر تو آپ علامہ اقبال کے قول کی طرح سے پیوستہ رائے شجر سے امیدیں بہار رکھ، آپ بزرگان دین سے منسلک رہیں گے، ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے تو آپ ہدایت پر رہیں گے۔ اور اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ بابے سے کوئی شے ہی نہیں تو آپ ہدایت پر نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ بزرگان دین ہی ہیں جو ہمیں صحیح راہ پر قائم کرتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا راہ ہدایت پر، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو راہ ہدایت واضح ہو گئی۔ لیکن کچھ کیونکہ انسان کی تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی اس کے مطابق، یا شیطان کا وہ دعویٰ جو اس نے کیا تھا، اس نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور انہیں نہیں سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ لیکن یہ بات بھی تسلیم کر لی اس نے کہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے چھٹی دے دی، جا تو اپنے گھوڑے تیار کر پہ چڑھا دے، لیکن میرے بندوں پر کچھ اثر نہیں ہوگا، میرے بندے تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ دیکھنا یہ ہے، اگر کوئی شخص ہدایت کے لیے بزرگان دین کے رویے کو لیتا ہے، ان کی تعلیمات کو لیتا ہے اور ان سے قائم رہتا ہے تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور رحمت جب بانٹی جاتی ہے تو پھر وہ رحمت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اگر سخی سخاوت کرے گا تو سخی کہلوائے گا، اگر وہ سخاوت نہیں کرے گا تو وہ سخی نہیں کہلوا سکتا۔ رحمت بھی اسی وقت رحمت بنتی ہے جب دوسروں کو بانٹی جائے، دوسروں پر اچھاور کی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ بزرگان دین کے طریقے سے قائم رہنا، اسے چمٹے رہنا ہی اصل ہدایت ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا۔ اب اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سا شخص ہدایت پر ہے اور کون سا شخص شیطان کی پیروی میں ہے تو دیکھ لیجئے، اس کے اساتذہ کی فہرست دیکھ لیجئے، اس کے بزرگان کی فہرست دیکھ لیجئے۔ اگر وہ بزرگان کا فرما بردار ہے، ان کی اطاعت میں چلتا ہے، ان کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ راہ راست پر ہوگا، اور اگر وہ بزرگان کی قدر نہیں کرتا، ان کو گمراہ کہتا ہے، ان کو بے عقل کہتا ہے، ان کو علم سے فارغ کر دیتا ہے تو وہ خود فارغ ہوگا، اسے کچھ علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہی وہ آج کل سب سے بڑا دھوکہ لے جاتا ہے کہ اپنی مرضی سے دلیل نکالی جاتی ہیں اور اپنی مرضی سے ان کو سچا جان لیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بزرگان دین نے، ہمارے بزرگوں نے اس بارے میں کیا کہا ہے اور اس کا معاملہ کیسا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، میں نے ایک بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، ہر کی خدمت کرد او مخدوم شد، آپ نے بزرگوں کی خدمت کرنی ہے، ان سے علم لینا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے
تو آپ ان بزرگوں پر پیش کریں گے سوال کو، ان سے پوچھیں گے اور ان سے ہدایت لیں گے۔ جس طرح سے اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر مکمل ہوا، تو یہ ہدایت کا ایک اصولی طریقہ کار ہے۔ اور ہدایت وہی ابتدا سے جو فرشتوں کو بھی اللہ نے سکھایا اور آدم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکھایا، اور اسی سے جڑے رہنا ہدایت ہے۔ باتیں بہت سی کی جا سکتی ہیں، دلیلیں بہت سی دی جا سکتی ہیں، لیکن سادہ اور حقیقی بات صرف اتنی سی ہے، اگر آپ بزرگوں سے چمٹے رہیں گے، بزرگوں کی خدمت کریں گے، بزرگوں سے سیکھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہدایت پر رہیں گے۔ اگر آپ خود بہت بڑے علامہ بننے کی کوشش کریں گے تو کبھی راہ ہدایت پر نہیں رہ سکیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے ہلکے پھلکے انداز میں ایسی بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا اور آپ راہ مستقیم پر قائم رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔